ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اسلامی مشرف صاحب کو لاہور کے علاقے میں کہا یہ امیر المومنین ہیں. کچھ عملی تھوڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اب اس نے صرف فتویٰ جاری کیا اور میں نے یہاں تک بھی سنا کہ کسی نے کہا کہ اس کا نام جمعے کے خطبے میں پڑھنا چاہیے. اب یہ بات لکھی گئی. اب یہ بات تاریخ بن گئی. اب اس تاریخ کو 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد اس پر جب بحث کرنے والے لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو فلاں آدمی نے یہ کہا تھا. یعنی بطور مثال آپ کو غریب باتوں میں سمجھنے میں یہ بات آپ سے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو تاریخ ایک گھنے جنگل کو کہتے ہیں. اس جنگل کے اندر اچھی بری بھی ہوتی ہے, بدگزار بھی ہوتی ہے. تو ہمیشہ اعتبار تاریخ کا نہیں کیا جائے گا, مورخ پہ نہیں کیا جائے گا. اعتبار خوال پہ کیا جائے گا, سنت پہ کیا جائے گا. تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے, یعنی اس مہینے کے اندر بھی بڑے فضائل اس مہینے کے. اور ان فضائل میں سے جیسے عاشورہ کا دن آتا ہے, 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے. اب جب 9 اور 10 محرم کے روزے کی بات آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 9-10 محرم کا عاشورہ کا روزہ سیدنا عمر یا سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شہادت کے بعد طے ہوا ہے؟ بولو, یہ تو پہلے کی طے شدہ بات ہے. یعنی عاشورہ کے روزے کا معاملہ تو اللہ کے حبیب نے پہلے ارشاد فرمایا ہے. اب ایک واقعہ 93 ہجری میں ہوتا ہے اور ایک واقعہ 23 ہجری میں ہوتا ہے. یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے سیدنا عمر کا. اب سیدنا عمر کب فوت ہوئے؟ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر کا دور تقریباً 2 سال 3 مہینے ہے. اور اس کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنتے ہیں. اب یہ بات تاریخ ہے کہ قرآن ہے؟
بولو یہ بات کیا ہے؟ تاریخ ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو یا سیدنا حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، ان واقعات کو ہم کیا کہیں گے؟ تاریخ۔ اور محرم الحرام کے جو فضائل ہیں یا محرم کی جو فضیلت اور عظمت ہے، یہ فضیلت اور عظمت اللہ کے حبیب کے زمانے میں بھی اور قبل اسلام کی محرم اپنے اندر فضائل رکھتا ہے۔ یعنی جیسے آج یکم محرم کا دن ہے اور 10 محرم تک یعنی کسی ایک دن کا انتخاب یا نظم بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ جیسے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت عیسیٰ، سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جو انبیاء ہیں، سیدنا حضرت ایوب ہیں۔ اب ان انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی جو قبولیت کا ذکر ہے وہ فرمایا محرم میں ہوئی ہے۔ اب یہ تو تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، آپ کی دعا اللہ نے قبول کی 10 محرم کو۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا دی، وہ اسی محرم کے مہینے میں دی۔ تو محرم کے ساتھ ہماری عبادات کا اور اس مہینے کے فضائل کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اب اس مہینے کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا حسین شہید ہوئے، تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کو اور سیدنا حسین کو شہادت دے کر ان کی عظمت اور زیادہ بلند کر دیا کہ وہ بھی شہید اس مہینے میں ہوئے۔ تو سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی ان کو شہادت کا مرتبہ دے کر ان کی عظمت کو اللہ نے اور زیادہ کر لیا کہ وہ بھی محرم میں شہید ہوئے، یعنی ان کے موت کے واقعات محرم میں پیش آئے۔ اب محرم کے حوالے سے بہت ساری بدعات خرافات ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شادی ہار خالی پڑے ہوتے ہیں، ان دنوں میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہے، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان میں کئی نکاح ایسے جو محرم میں ہوئے ہیں۔ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے اور سفر کے مہینے کے اپنے تقاضے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ پہلے بہت کا دن ہے، یہ منحوس ہے، ان دنوں کے اندر تیرا تیزی ہے، اللہ کے نبی کو بخار ہوا تھا۔ حقیقی بات ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے حبیب بیمار ہوئے، آپ پر بخار کی کیفیت آتی رہی اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا۔ اس سے انکار نہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوئے، آپ سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے کے اندر بھی شادیوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی مہینوں کے اندر کوئی دن کوئی وقت نہ اللہ نے اس میں نحوست رکھی ہے، البتہ برکات ہیں، نحوست خدا نے کسی مہینے میں نہیں رکھی۔ تو ایک تو یہ ذہن صاف کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے اندر برکات رکھی ہے۔ تو محرم کا مہینہ سیدنا حسین کی شہادت یا سیدنا عمر کی، یہ اللہ ان کو فضائل دے رہے تھے، ان کو فضیلت دے رہے تھے۔ باقی یہ بات تاریخی ہے، تاریخ کی بات ہے، قرآن کی بات نہیں ہے۔ محرم کے فضائل مسلم ہیں، عاشورہ کے فضائل مسلم ہیں۔ اب یکم محرم الحرام جسے آج کا دن ہے، یعنی ایک بات قرآن سے میں نہیں کر رہا، حدیث سے بھی نہیں کر رہا۔ اب اس دن کے بھی کچھ لوگوں نے فضائل کو اور برکت کو دیکھا ہے۔
کہ آج کے دن کی کیا برکت ہے۔ اسلامی مہینوں میں آج اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سال کی اس دن کی کیا برکت ہے؟ یعنی یہ بات حدیث میں نہیں آتی۔ جواہر الفقہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غمزدہ آدمی، پریشان آدمی، کون پریشان نہیں ہے، کون غمزدہ نہیں ہے، اگر آج کے دن میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، یعنی 113 دفعہ لکھ دیتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اس کو غم سے بچائیں گے۔ یعنی یہ مجربات ہیں، یہ مشاہدات اور تجربات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بڑی تاثیر و برکت رکھی ہے۔ تو اس کا جو عاشورہ کا دن آتا ہے، اس عاشورہ کے دن کا روزہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ۔ اب یہود جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور یوں بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، یا تو میں 9 کے ساتھ 10 رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھوں گا۔ تو یہ روزہ بھی آگے رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے، اس کی فضائل ہیں۔ خیر، اب یہ بات تو میں نے مختصر عرض کر دی، اور آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے اس موسم کے اعتبار سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے کہ آج کا دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جیسے سیدنا حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے، اس طرح سیدنا عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ یکم محرم کو پیش آیا ہے۔ اب یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ ان کی زندگی کا اگر تذکرہ کیا جائے، یعنی ان کا اسلام میں آنا اور اسلام کے لیے ان کی بڑی شاندار قسم کی جو خدمات ہیں، آپ اسے اندازہ کر لیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ سیدنا عمر اسلام لائے تو اس وقت ماحول کیا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے یہ بات کہ سیدنا عمر جب مسلمان ہوئے، سیدنا عمر کے اسلام لانے کے زمانے میں اس سے پہلے صرف 40 لوگ مسلمان تھے، صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور سیدنا عمر کا اسلام لانا، اس میں سیدنا عمر جو تھے یہ اللہ کے نبی کی مراد بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی کی مراد تھے۔ ایک مرید ہوتا ہے نا، تو ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید محنت کرتا ہے، مرید شیخ کو طلب کرتا ہے، اور مراد کو شیخ طلب کرتا ہے، یعنی ان کو اللہ کے نبی نے طلب کیا، اور قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ان کو اللہ نے کھینچا ہے، اور یہ پیغمبر کی دعا کا ثمر تھے، اللہ کے حبیب کی دعا کا ثمر تھے۔ آپ کی دعا اور التجا تھی کہ اے اللہ مجھے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے مجھے عمر چاہیے، مجھے عمر دے دے۔ تو آپ کی اس دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشی، اللہ نے سیدنا عمر کے تو اسلام دیا۔ حالانکہ آپ کی جو دعا ہے اور سیدنا عمر کا گھر سے نکلنے کے جو عزائم تھے، جو ارادہ تھا، وہ تو کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل کو بدلا، ان کے دل کو بدلا۔ اور جب وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو قبل اس کے صحابہ پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں سیدنا عمر کیا کریں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا۔ وہ آ گئے اور آ ہی گئے۔ دوستوں میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ سیدنا عمر کی فضائل میں اللہ کے نبی نے ایک بات کی ہے، ایک بات غالباً آپ کے ازواج میں سے، ہماری ماؤں میں سے حضرت اماں حفصہ نے پوچھا، اور اماں حفصہ جو تھی یہ اللہ کے نبی کی بیوی سیدنا عمر کی بیٹی تھی۔ ایک دن پوچھنے لگی کہ اللہ کے حبیب آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ہے نا، تمہارا باپ ہے نا۔
سیدنا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کل بیٹھے بیٹھے کہ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کے کھاتے میں کیسے نہیں ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ غور کریں ذرا۔ کسی بھی نیک عمل کی بنیاد رکھنا، کسی بھی خیر کے کام کی بنیاد رکھنا، یہ اس کی خیر کی دعوت اس کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ کچھ نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے اس کی نیکی نہیں مرتی، اور بدبخت آدمی وہ ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے اس کا گناہ نہیں مرتا۔ تو سیدنا عمر کی یہ نیکی کس طرح ہوئی؟ کتنی نیکیاں ملی ان کو؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد دار ارقم میں جب تشریف فرما تھے تو دار ارقم میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو سیدنا عمر نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہ دائی حضرات کے لیے دعوت کا اسلوب بیان ہوا، کیونکہ دعوت میں تذلیل نہیں ہوتی، دعوت میں مخاطب کو ذلیل نہیں کیا جاتا، یہ پیغمبرانہ دعوت ہے۔ سنیے طریقہ کار دیکھیے۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں بابا صاحب کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر یہاں پڑھیں گے اور کہاں پڑھیں گے؟ یہ میرا ذوق ہے۔ سیدنا عمر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ کیوں، اگر کیوں کہتے پھر عمر نہ ہوتے۔ کیوں والی بات نہیں کی، کہا نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا یہیں پڑھیں گے، اور کہاں پڑھیں گے؟ میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کعبے میں کیوں نہیں؟ اب رکاوٹ تو سیدنا عمر خود تھے کعبے میں جانے کے لیے۔ آگے سے اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا کہ عمر تیری وجہ سے، بلکہ یوں فرمایا کہ کعبے میں تیری برادری اللہ کر دی ہے، تیرے رشتہ دار نہیں چھوڑتے۔ اب رشتہ داروں کی کیا مجال تھی، لیکن سیدنا عمر کو یہ نہیں کہا کہ تو رکاوٹ ہے ہمارے لیے۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر نے بڑی شاندار بات کی، تاریخ نے اس کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر عمر بھی مسلمان ہو اور نماز چھپ کر پڑھی جائے۔ میرے اسلام لانے سے کہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ اب 40 آدمیوں کی جماعت کو لے کے نکلے، 40 آدمیوں کو، آل بیت کو صحابہ سے جدا نہ کرو۔ عمر کی ابتدا میں اس وقت علی بھی تھے، عمر کی ابتدا میں علی بھی تھے، اور حرم کی طرف چل رہے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں رات کو بھی بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں 2 آدمیوں کا اسلام میری نظر سے ایسا گزرا ہے کہ شاید ان کے لیے ضرورتمندانہ الفاظ تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کیے ہیں، جہاں ظلم اور جبر کا، استبداد کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب، اور ایسے ماحول میں سیدنا عمر 40 آدمی کی جماعت کو لے کر مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، وہ آ جائے، سن لے، عمر مسلمان ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ تاریخی اعلان تھا۔ میری نگاہ میں اس طرح کا اسلام صحابہ میں یا تو حضرت ابو العاص کا تھا، وہ مسلمان تو مدینہ منورہ میں ہو گئے تھے، لیکن اعلان انہوں نے آپ کے مکہ مکرمہ میں کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا مسلمان تو میں مدینہ میں ہو گیا تھا، اعلان یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ ابو العاص ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے، ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ اب سیدنا عمر 40 آدمیوں کی جماعت کو لے کر حرم میں داخل ہوئے۔ سوال یہ عرض کیا تھا کہ وہ نیکیاں اتنی کیسے حصے میں آئیں؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ قیامت تک اللہ کے حرم میں جتنی اذانیں ہوں گی، جتنے طواف ہوں گے، جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، ان سب کا ثواب سیدنا عمر کو ملے گا، سب کا ثواب سیدنا عمر کا ہے، کیونکہ بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اس سے پہلے تو کعبے کا در بند تھا،
کعبے کے دروازے کو بند رکھا گیا تھا، اور بڑی شان سے جس وقت سیدنا عمر پہنچ گئے، نمازیں ہو رہی ہیں، طواف ہو رہے ہیں، سیدنا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، آذان دی، اور ایک عجیب سما تھا، اور بیت اللہ کے اندر ایک مقام ہے جس کو مقام حتیم کہتے ہیں، اس کے بعد سے طواف گزرتا ہے، اور حتیم قبولیت دعا کے مقامات میں سے بہت اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمین لے جائے تو حتیم میں نوافل میں ضرور کوشش کرنا، حتیم میں داخلے کی ضرور کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی نے حتیم کے ساتھ ٹیک لگائی اور بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے۔ اس منظر کو شاعر نے بہت خوب بیان کیا کہ اللہ کے نبی سیدنا عمر کو دیکھ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو باہر آیا، کھلے اسلام کے گنجے دنوں میں بھی نکھار آیا، سوائی کام اٹھتا ہے جب اس میں جناب آیا، سوائی کام اٹھتا ہے جب اس میں جناب آیا۔ آپ کا نام سن کر شیطان اس وقت بھی بھاگتا تھا، اب بھی بھاگتا ہے، اس وقت بھی بھاگتا تھا، اب بھی بھاگتا ہے۔ بار دنیا میں کوئی ملک ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس کے ہر روڈ کا نام سیدنا عمر ہے، اس کے ہر روڈ کا دوسرے روڈ کا نام سیدنا عمر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہر روڈ کا نام عمر کیوں رکھا ہے؟ کہ اس لیے کہ شیطان یہاں سے گزرے نہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہاں سے شیطان نہ گزرے، کیونکہ اس نام کو دیکھ کر وہ گزرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر کو اسلام کی تقویت کا، اسلام کی عظمت کا، اسلام کی شوکت کا ذریعہ بنایا۔ تو پہلی نماز بیت اللہ میں سیدنا عمر کی وجہ سے ہوئی، تو ساری نمازوں کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو سیدنا عمر ہے جب اسلام کو قبول کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہو گیا، اسلام کو شوکت مل گئی، اسلام کو عظمت مل گئی، ان کے آنے سے جو کفار اور مشرکین تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے تھے، ان لوگوں کا سیلاب تھم گیا کہ عمر سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، عمر کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اور آپ کو بڑی عجیب بات سنو، سیدنا عمر ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ آپ اگر سیرت صحابہ پڑھیں نا، سیرت صحابہ، اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، انساب فرق غلط ہو جاتے ہیں، نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے نبی کہ یہ ارشاد سننے کے بعد سیدنا عمر سیدنا علی سے کہتے ہیں، سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کلثوم کا رشتہ مجھے دے دیں، یعنی میں آپ کا داماد بن جاؤں، تو میرا نسب محفوظ ہو جائے گا کہ میری اللہ کے نبی کے خاندان سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ میری جو بیٹی ہے کلثوم، میں نے اپنے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے کے لیے رکھی ہے کہ میں اپنے بھتیجے جعفر کے بیٹے کو دوں گا، لیکن سیدنا عمر نے فرمایا